يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون۔ حضرات محترم، دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اللہ کی فرما برداری اور یا اللہ کی نافرمانی۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے، کئی مرتبہ یہ باتیں عرض کر چکا ہوں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ جو ایماندار بنے گا اور نیک عمل کرے گا، قیامت کے دن اللہ جنت میں اس کی میزبانی فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر اسے کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبہ، وہ مرد ہے یا عورت، اگر وہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اسے ایک پرسکون اور خوبصورت زندگی عطا کروں گا۔ اگر کوئی انسان نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتا، اس کے حرام سے نہیں بچتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان آیات میں اللہ رب العزت وہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اعراض کا مطلب ہے منہ پھیر دیتا ہے کہ مجھے نہیں ماننا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ فرماتے ہیں میں شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں۔ عمومی طور پہ لوگ بات کرتے ہیں لو جی ایک ابلیس ہے، وہ کتنے لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ یاد رکھیں ابلیس یہ رحمان کے مد مقابل ایک خباثت کا نام ہے، اور اس کی اولاد جنات میں سے اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو بھٹکانا ہوتا ہے۔ اور یہ انڈائریکٹ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان برا ہوتا ہے تو اس کا اچھا دوست پھر کوئی نہیں بنتا۔ جس طرح وہ رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، پھر ہر گندا غلیظ اور شیطان آدمی اس کا ساتھی بنتا ہے، اور برا ساتھی انسان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ یہ شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کسی بھائی کو تعجب ہو انسانوں میں شیطان کس طرح ہو گیا؟ اللہ رب العزت سورۃ ناس میں فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔ اور یہ بات آپ اپنی زندگی میں ذہن میں رکھیں، جو شخص آپ کو مس گائیڈ کرتا ہے دین کے معاملے میں، چاہے وہ مولوی مصلی پہ بیٹھا ہوا امام کیوں نہیں، وہ ممبر پہ کھڑا ہوا خطیب کیوں نہیں، اگر وہ اسلام کے معاملے میں لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے تو شیطان ہے۔
لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کرتا، کتاب و سنت کے مطابق انہیں نہیں چلاتا۔ اور یاد رکھیں ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب ہم ایسے انسان کو قبول کر لیتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور وہ انسان جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، العیاذ باللہ، اور یہ شخص باپ بھی ہو سکتا ہے اور ماں بھی ہو سکتی ہے۔ چند دن پہلے ہمارے یہاں صفا اکیڈمی کے انچارج ہیں رؤف سلیم صاحب، انہوں نے ایک بات بتائی کہ یہاں پاکستان، ہمارے یہاں سوئی گیس روڈ سے ایک نوجوان منی لانڈرنگ میں پکڑا گیا، آسٹریلیا کے اندر جیل ہو گئی۔ جیل کے اندر ایک عرب شخص تھا جسے نامعلوم کس بات پہ 25 سال قید ہوئی تھی اور 10 سال سے اس نے آسمان نہیں دیکھا، اور اس نے جیل کے اندر معاملہ کیا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، کافروں کو مسلمان اور نام نہاد مسلمانوں کو اسلام کی طرف لاتا ہے۔ اللہ مالک نے اس نوجوان پہ بھی رحم کیا۔ چند دن پہلے یا چند ماہ پہلے وہ یہاں آیا، اس کی زندگی بدل چکی تھی، اس کا چہرہ خوبصورت، سنت کے مطابق سجا ہوا، نمازوں پہ بڑا، سارا معاملہ بڑا خوبصورت، اور اس کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ 4-5 کتے ہیں ان کے گھر میں۔ اس کے باپ نے زبردستی اسے پکڑ کے جا کے داڑھی کٹوا دی اس کی، کہ یہ کوئی کیا حلیہ بنا کے آ گئے۔ اب یہ کیا کردار ہے؟ یہ جب انسان بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے شیطان اس کا باپ اور ماں بھی بن جاتی ہے۔ کتنے ہی نوجوان ایسے ملے ہیں جو داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ماں نہیں کرنے دیتی، اور جب ایک انسان خود ہی نہ کرنا چاہے تو پھر اللہ ایسے ہی ساتھی اسے دے دیتے ہیں۔ کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جب کوئی رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو شیطان اللہ اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ ہر سیدھے رستے سے اسے روکتا ہے۔ وہ کوئی بھی اچھا کام کرنے لگے، یہ کیا ہے، ابھی تیری کون سی عمر ہے، نمازیں پڑھ لیں گے، کون سا مرنے لگا ہے۔ یہ میں کافروں کی بات نہیں کرتا، مسلمان معاشرے کے اندر ایسے کردار موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بندے کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے پھر وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ، وہ یہ نہیں سمجھتا میں غلط کر رہا ہوں۔ جب اس کا دوست احباب ہی ایسے ہوں تو وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں جہاں بھی ہوں ہدایت پہ ہوں۔ جس شخص کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ہمیشہ توبہ کی توفیق اس شخص کو ملتی ہے جسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی اذا جاءنا، جب یہ ہمارے پاس آئیں گے نا، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، پھر اسے احساس ہوگا کہ میں اس دوست کی وجہ سے کیا کچھ کیا، اور آج ان چیزوں نے مجھے پہنچایا کہاں سے ہے۔ پھر اس وقت یہ نفرت اور بیزاری کا اظہار کرے گا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اے کاش میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری ہو جائے جتنی مشرق کی مغرب سے۔ فبئس القرین، تو بہت برا دوست تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، جو تم نے زندگی میں ظلم کیا تھا نا، اب یہ تمہاری معذرت، یہ اس طرح کی نفرت کا اظہار تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ انکم فی العذاب مشترکون، تم اور وہ دونوں عذاب میں مشترکہ اکٹھے رہو۔
چاہے کہنے والا ہے یا کرنے والا. یہ نہیں کہا جس طرح آج ہم کہتے ہیں جی مولوی نے جو کہا ہم نے مان لیا، اب وہ جانے اور رب جانے، یا فلاں نے ہمیں غلط رستے پہ ڈالا، ہمارا کیا قصور. جب انسان اس وقت بھی یہی معذرت کرے گا، یہی بات کہے گا، بہانہ لگائے گا اس برے دوست نے مجھے رستے سے ہٹایا، تو اللہ رب العزت فرما دیں گے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج یہ کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی نفع نہیں دے گا. اس ظلم تم، جبکہ تم میں ظلم ثابت ہو چکا. انکم فی العذاب مشترکون، اب تم دونوں عذاب میں بھائی وال ہو، نہ عذاب سے تم چھوٹو گے نہ وہ چھوٹے گا. تو اس لیے انسان اپنی زندگی کے مختلف معاملات میں لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے یا لوگوں کی بات سنتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اندھا بن کے نہیں، آنکھیں کھول کے بات کو سنے اور بات کی تصدیق کرے کہ یہ جو کچھ مجھے کہا جا رہا ہے یہ واقعتاً درست ہے، میرے دنیا اور آخرت کے نقصان کا سبب تو نہیں بنے گا. اس لیے اگر آج آنکھیں بند کریں گے تو کل آنکھیں کھلنے کے وقت ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت آج ہی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رحمان کے ذکر سے، اس کے احکامات سے اعراض نہ کریں، منہ نہ پھیریں. اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیرے. ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یہ ایک استعارہ ہے، مثال کے طور پہ بیان کیا. یہ نہیں کہ اللہ کی انگلیوں میں ہمارا دل بڑا ہوا ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، جیسے چاہتا ہے وہ موڑ دیتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے. یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے، ٹھہرا دینے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پہ ٹھہرا دے، اپنی فرما برداری پہ جما دے. اگر ہمارا دل دین کی طرف پھر گیا، ہم اطاعت پہ جم گئے، تو یقین مانیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر بن جائیں. اگر اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کیا، دنیا کے سارے خزانے بھی ہمارے قدموں میں آ گئے، تو ہم نقصان میں ہیں. اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.